یہ کہانی ہے طاقت، سیاست اور بدلتی دنیا کی، جہاں ہر نام اپنے اندر ایک طوفان چھپائے ہوئے ہیں۔ عمران خان، لبنان، اسلام آباد، دمشق اور فلسطین، یہ سب نام نہیں، یہ ہے آج کی دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں، اور میں ہوں انس احمد زائی، آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، ایران جنگ کی تیاری میں کیوں مصروف ہے اور ٹرمپ چین جا کر کیا ڈیل کرنے والے ہیں، اور اڈیالہ جیل کے باہر دیا گیا الٹیمیٹم کیا پاکستان کی سیاست میں بڑا دھماکہ کرنے والا ہے۔ ناظرین، دنیا اس وقت خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف ایران امریکہ آمنے سامنے ہے اور چین، روس اور خلیج کی سیاست بدل رہی ہے اور ابنائے ہرمز پر جنگی سائے منڈلا رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے اندر اڈیالہ جیل ایک بار پھر ملکی سیاست کا مرکز بن چکی ہے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ کیا دنیا ایک نئی جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، یا کیا پاکستان کے اندر سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا، اور کیا تحریک انصاف واقعی کسی بڑے مرحلے کی تیاری کر رہی ہے؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایران کی جنگی تیاریوں کی، اور ٹرمپ اور چین کی خفیہ ملاقاتوں کی، اور ابنائے ہرمز کے بحران کی، اور اڈیالہ جیل کے باہر دیے گئے اس الٹیمیٹم کی جس نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آخر سہیل افریدی نے حکومت کو کیا پیغام دیا؟ کیا پی ٹی آئی اب واقعی بڑا قدم اٹھانے جا رہی ہے، یا پھر صرف سیاسی دباؤ بڑھنے کی حکمت عملی ہے؟ تو دوستو، یہ سب کچھ جانیں گے آج کی اس تفصیلی اور دھماکہ خیز ویڈیو میں۔ ناظرین، آپ سب سے پہلے پاکستان کی سیاست کی طرف آتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر بیان، ہر ملاقات اور ہر احتجاج آنے والے دنوں کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔ اور 12 مئی 2026 کو اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہوا، اس نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا۔ کیا سہیل افریدی نے حکومت کو الٹیمیٹم دے کر خود کو مشکل میں ڈال دیا، یا واقعی اب تحریک انصاف کسی بڑے مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ صرف ایک بیان نہیں تھا دوستو، یہ ایک سیاسی جواں تھا، اور پاکستان کی سیاست میں جب بھی کوئی لیڈر ڈیڈ لائن دیتا ہے تو اس کے بعد یا تو وہ بہت مضبوط ہو کر نکلتا ہے، یا پھر سیاسی طور پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، اڈیالہ جیل کے باہر کیا ہوا؟ 12 مئی کو سہیل افریدی پارٹی رہنما اور کارکنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل پہنچے۔ دعویٰ کیا گیا کہ عمران خان کی فیملی، وکلاء اور ذاتی ڈاکٹروں کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایک ہفتے کے اندر عمران خان صاحب کو فیملی ڈاکٹر اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت نہ دی گئی تو پھر اگلے منگل ہم زیادہ سخت رد عمل کے ساتھ واپس آئیں گے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ زیادہ سخت رد عمل سے کیا مراد ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے سیاسی حلقوں میں بحث چھیڑ دی ہے۔ ناظرین، سیاست میں الٹیمیٹم خطرناک کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کی سیاست میں الٹیمیٹم دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر عمل کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ وقت مقرر کرتے ویسے ہی لوگ گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک ہفتے بعد عوام، میڈیا، کارکن سب پوچھیں گے اور سہیل افریدی صاحب سے سوال کریں گے کہ اب کیا کریں گے۔ تو دوستو، پھر یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں اکثر سیاسی جماعتیں دباؤ میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں تو علی امین گنڈاپور کی مثال بہت نزدیک مثال ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے بھی ایسے کئی مواقع ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے بھی بڑے دعوے کیے تھے، اسلام آباد آنے کی باتیں ہوئی، فیصلہ کن احتجاج کی باتیں ہوئی، لیکن پھر کیا ہوا؟ کارکن سڑکوں پر رہ گئے اور قیادت واپس چلی گئی۔ اور یہی وجہ ہے دوستو کہ اب کارکن بھی ہر بیان پر فوری یقین نہیں کرتے، اور لوگ پوچھتے کہ کیا اس مرتبہ واقعی کچھ ہوگا، یا یہ بھی صرف سیاسی دباؤ بڑھانے کی کوشش ہے؟ دوستو، سہیل افریدی کیوں پھنس سکتے ہیں؟ اب اصل سوال بھی یہی ہے کہ اگر ایک ہفتے بعد بھی صورتحال نہ بدلی تو سہیل افریدی کے پاس 3 راستے ہوں گے۔ پہلا راستہ، وہ دوبارہ آئیں اور پہلے سے بڑا احتجاج کریں، لیکن اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ چاہیے ہوں گے، کیونکہ حکومت اب پہلے سے زیادہ سخت موڈ میں نظر آتی ہے۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ وہ احتجاج مؤخر کر دیں یا کوئی نئی سیاسی بہانہ دے دیں، لیکن پھر کارکنوں میں مایوسی پھیل سکتی ہیں۔ اور تیسرا جو راستہ ہے وہ واقعی ہارڈ لائن اپنائیں گے، یعنی دھرنا، لانگ مارچ، یا پھر اداروں کے خلاف زیادہ جارحانہ موقف۔ لیکن یہ راستہ دوستو سب سے خطرناک ہوگا، کیونکہ اس کے بعد گرفتاریوں، مقدمات اور سخت کارروائیوں کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور دوسری طرف حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ ناظرین، حکومت اس وقت ایک خاص حکمت عملی پر چل رہی ہے۔ وہ یہ حکمت عملی ہے کہ تحریک انصاف کو مکمل طور پر ختم بھی نہ کیا جائے اور مکمل آزادی بھی نہ دی جائے، یعنی ایک کنٹرول پریشر رکھا جائے۔ اس لیے کبھی ملاقاتیں محدود کی جاتی ہے اور کبھی اجازت دی جاتی ہے۔
اور کبھی اچانک سختی بڑھا دی جاتی ہے۔ اس حکمت عملی کا مقصد کیا ہے دوستو؟ پی ٹی آئی کو مسلسل دفاعی پوزیشن میں رکھنا، یہ سب سے بڑی ان کی حکمت عملی حکومت کی۔ اور عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ اب ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آیا۔ سہیل افریدی صاحب نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کی آنکھوں کے مسئلے پر شدید تشویش ہے اور حکومت علاج کی اجازت نہیں دے رہی، اور یہ معاملہ صرف سیاسی نہیں رہا۔ اگر صحت کا مسئلہ سنجیدہ ثابت ہوتا ہے تو یہ عالمی میڈیا میں بھی بڑا ایشو بن سکتا ہے۔ اور دوستو یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی اب انسانی حقوق اور صحت کے نقطہ نظر سے بھی دباؤ بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اصل طاقت کہاں سے آئے گی؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ پاکستان کی سیاست میں صرف بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، اصل طاقت عوامی دباؤ سے آتی ہے۔ تو حکومتیں پیچھے ہٹتی ہیں، لیکن اگر صرف سوشل میڈیا پر غصہ ہو اور سڑکیں خالی ہو تو پھر بیانات صرف خبروں تک محدود رہ جاتے ہیں، اور یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا اس وقت پی ٹی آئی کو ہے۔ دوسری طرف حکومت بھی خوفزدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب حکومت جانتی ہے کہ عوام میں غصہ موجود ہے، مہنگائی بھی ہے اور بے روزگاری بھی ہے، یعنی ایک خاموش غصہ موجود ہے، اور اگر کسی ایک موقع پر یہ غصہ پڑ گیا تو پھر حالات کنٹرول کرنا مشکل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت ہر احتجاج کو ابتدا میں ہی روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت سیاست صرف سیاسی جماعتوں کی جنگ نہیں رہی، یہ اعصاب کی جنگ بن چکی ہے۔ کون زیادہ دیر تک دباؤ برداشت کرتا ہے اور کون پہلا تکتا ہے، کون کارکنوں کو متحرک رکھتا ہے، یہی اصل مقابلہ ہے دوستو۔ اور اس اعصابی جنگ میں بعض اوقات ایک الٹیمیٹم خود اپنے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو آنے والے دن بڑے اہم ہیں۔ اگر اگلے ایک ہفتے میں عمران خان کی ملاقات بحال ہو جاتی ہے اور ڈاکٹرز کو اجازت بھی مل جاتی ہے، یا حکومت کوئی نرمی دکھا دیتی ہے، تو پی ٹی آئی سے اپنی کامیابی قرار دے گی۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر سہیل افریدی پر دباؤ بڑھے گا کہ اب اگلا قدم کیا ہے، وہ تو آنے والا وقت ہی دوستو بتا سکتا ہے۔ اب ناظرین، ہم آتے ہیں ایران، چین، امریکہ اور پاکستان کی طرف۔ ناظرین، دنیا اس وقت ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں صرف ایک غلط فیصلہ پورے خطے کو آگ میں دھکیل سکتا ہے۔ ادھر ایران جنگی تیاروں میں مصروف ہے اور امریکہ کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے۔ چین پہلے مرتبہ امریکہ کے ساتھ ایک حساس معاملے پر کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ اور دوستو پاکستان کا کیا بنے گا؟ اور دوستو پاکستان پر بھی الزامات لگ رہے ہیں کہ اس نے ایران کی مدد کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر خطے میں اتنی بڑی تبدیلیاں کیوں آ رہی ہیں؟ کیا واقعی ایران پر زمینی حملے کی تیاری ہو رہی ہے، یا کیا اپنا ہرمز اب ایران کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے؟ اور کیا چین اب ایران کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں؟ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان سوالوں کے جواب تلاش کریں گے۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں ایران سے۔ دوستو، ایران کی اسلامی انقلابی گارڈز یعنی IRGC نے ایک بڑی فوجی مشق شروع کر دی ہے۔ اور دوستو یہ کوئی عام مشق نہیں ہے، اس بار خاص طور پر امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹرز کو نشانہ بنانے کی تربیت دی جا رہی ہے، اور FPV ڈرون استعمال کیے گئے اور ان ڈرونز کے ذریعے ایسے ٹارگٹس کو تباہ کیا گیا جو بالکل امریکی بلیک ہاک ہیلی کاپٹر جیسے بنائے گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو اب یہ خوف ہے کہ امریکہ صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں رہے گا، بلکہ ممکنہ طور پر زمینی حملہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی امریکی کمانڈوز ایران کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ایران اپنی سرزمین پر اترنے والے کسی بھی فورس کو لینڈ کرنے سے پہلے ختم کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں دوستو، تو ڈونلڈ ٹرمپ چین پہنچ چکے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ چین اور امریکہ اس وقت دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتیں ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اپنا ہرمز کے معاملے پر دونوں ایک ہی موقع پر نظر آ رہے ہیں۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق امریکہ اور چین دونوں اس بات پر متفق ہے کہ اپنا ہرمز جیسے بین الاقوامی راستوں پر کسی ایک ملک کو ٹول ٹیکس لگانے یا مکمل کنٹرول کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ دوستو یہ بیان ایران کے لیے بہت بڑا دھچکا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ ایران ہمیشہ یہ موقف دیتا ہے کہ ہرمز پر اس کا حق موجود ہے۔ لیکن دوستو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ تیل ہے، تجارت ہے اور عالمی معیشت ہے۔ دنیا بھر کا بہت بڑا تیل اپنے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگر ایران راستہ دنیا بھر کا بہت بڑا تیل اپنے ہرمز سے گزرتا ہے۔ اگر ایران راستہ بند کرتا ہے تو صرف امریکہ نہیں، چین بھی متاثر ہوتا ہے، اور چین ایک تجارتی طاقت ہے اور اس کے ہزاروں جہاز اسی راستے سے گزر جاتے ہیں، اور چین کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے تجارتی جہازوں پر اضافی ٹیکس لگے یا راستہ بند ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پہلی مرتبہ چین اور امریکہ ایک ہی لائن پر کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ میں پاکستان پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا گیا کہ پاکستان نے ایرانی جاسوس طیاروں یا جنگی طیاروں کو اپنے فضائی اڈوں پر جگہ دی ہے۔
پاکستان نے فوری طور پر اس رپورٹ کی تردید کر دی، لیکن امریکی سینیٹر لینڈسے گراہم نے اس معاملے پر شدید رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان واقعی ایران کی مدد کر رہا ہے تو پھر پاکستان غیر جانبدار ثالث کیسے ہو سکتا ہے؟ تو دوست، یہاں ایک اہم بات سمجھنے کی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک بہت نازک پوزیشن میں کھڑا ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے، دوسری طرف چین ہے، اور ساتھ ایران بھی پڑوسی ملک ہیں۔ پاکستان کسی ایک فریق کے ساتھ مکمل طور پر کھڑا ہو کر باقی طاقتوں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین، اسی دوران پاکستان کے اندر ایک اور خاموش انقلاب بھی چل رہا ہے۔ وہ انقلاب ہے سولر انقلاب۔ لوگ تیزی سے سرکاری بجلی کے نظام سے نکل رہے، اپنے چھتوں پر سولر لگا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں جتنے سولر پینلز درآمد کیے گئے ہیں ان کی اصل تعداد سرکاری ریکارڈ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یعنی عوام خاموشی کے ساتھ حکومت کے مہنگے بجلی نظام سے آزادی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں، یہ ایک معاشی بغاوت ہے، کیونکہ جب لوگ حکومت سے بجلی لینا کم کر دیں گے تو حکومت کی آمدن بھی کم ہو جائے گی۔ اور اگر مستقبل میں چین سستی اور طاقتور بیٹریاں دے دیتا ہے دوستو، تو پھر پاکستان میں بجلی کا پورا نظام ہی تبدیل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا اس وقت تیزی سے بدل رہی ہے۔ ایران جنگ کی تیاری میں ہے، امریکہ دباؤ بڑھا رہا ہے، چین اپنے مفادات بچا رہا ہے، اور پاکستان اندرونی اور بیرونی دونوں دباؤ کا شکار ہے۔ تو سوال صرف یہ نہیں کہ اگلی جنگ کہاں ہوگی، اب سوال یہ ہے کہ اگر دنیا دو بڑے بلاکس میں تقسیم ہو گئی تو پاکستان کس طرف کھڑا ہوگا؟ تو دوستوں، آپ لوگ کیا سمجھتے کہ کیا ایران واقعی اکیلا پڑتا جا رہا ہے، اور کیا چین آخرکار صرف اپنے مفادات دیکھے گا، اور کیا پاکستان آنے والے وقت میں مزید دباؤ کا شکار ہوگا؟ تو دوستوں، آپ لوگ بھی اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر اہم اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔